دوستان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدیق عزیز سے آج ہمیں یہاں صبح مسجد میں جمع ہو کر کچھ دیر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر اہل بیت کرنے کی، سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثرالعلی، جو کہ مجدد نواسدی ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں اور آپ کا ایمان افروز خطاب ہم نے سماعت کیا، اور اس میں جو کچھ حضور قبلہ شیخ الاسلام مدثرالعلی نے فرمایا، یزید اس بدبخت جہنمی کے متعلق جو کچھ فرمایا، وہ یقیناً آج ہمارے دل و دماغ کے کانوں سے ہم نے سنا، اور عمر بھر تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اکثر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، یہ کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں ہیں، یہ کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت حضور کی ساری امت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسی طرح حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اور یہاں ہمارے ہاں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت فقط کسی خاص مکتبہ فکر اہل تشیعوں کے ہیں، اب صرف شیعہ کو ہی چاہیے کہ وہی اہل بیت کا ذکر کرے، وہی ان کی یاد کی معافی کا انعقاد کرے، وہی محرم میں غم حسین کا انعقاد کرے اور وہی غم حسین منائے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے نبی ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، اسی طرح حسین بھی حضور کی ساری امت کے لیے ہیں، اور رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ ہمیں جس طرح اہل تشیع محبت کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت مولا علی خدا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ کسی ایک مکتبہ فکر کے نہیں۔ تو اس لیے ضرورت سمجھتی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کریں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں۔ ہمارے پاس بہترین ذریعہ اس وقت حضور شیخ الاسلام کی سیریز ہے، خطابات ہیں۔ آج آپ نے خطاب سنا حضور شیخ الاسلام کا، یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اس طرح کے موضوعات، بے شمار موضوعات پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثرالعلی، آپ کے بیانات ہمارے پاس سیریز موجود ہے۔ آپ باہر اسٹال لگایا گیا ہے، تو وہاں سے جاتے ہوئے کم از کم آپ ایک دو سیریز ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور جا کر اپنے گھروں میں حضور شیخ الاسلام کے بیانات خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر حضور شیخ الاسلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی شان میں یہ کتاب لکھی ہے، فی مناقب الحسنین۔ یہ کتاب حضور شیخ الاسلام نے لکھی ہے، اور اس میں آپ کے فضائل جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب وہاں سجاد پر بابر مقدار میں موجود ہے، تو آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کی شان کیا ہے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیشان کی روشنی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور دوسری یہ کتاب ہے جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان میں یہ حضور شیخ الاسلام نے کتاب لکھی ہے. یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو ان کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں, اسی طرح مولا علی شریف خدا آپ کی شان میں بھی حضور شیخ الاسلام نے کتابیں لکھی, تو یہ کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ جب تک علم نہیں ہوگا, جب تک کسی شے کا علم نہ ہو اس وقت تک عمل نہیں ہوتا. جب علم اچھا ہوگا یہ عمل بھی اچھا ہوگا, جب علم ناقص ہو تو پھر عمل بھی ناقص ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آپ کتابیں اور حضور شیخ الاسلام کی سیری آپ ضرور اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور اس کے ساتھ میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ربیع الاول شریف کا پروگرام وہ ہم نے اناؤنس کر دیا کہ 20 فروری کو انشاءاللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام مرکزی پروگرام ہوگا. جگہ ابھی ہم نے اناؤنس نہیں کی, جو ہی کوئی جگہ فائنل ہوتی ہے اس کو ہم فوری طور پر اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پر سومر مسجد کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ سومر مسجد کا پیسہ کوئی کھا گیا ہے, لوگ کھا گئے ہیں, پتہ نہیں کھا کے بھاگ گئے ہیں, پیسہ کدھر چلا گیا, یہ مسجد کیوں نہیں بنا رہے, مسجد کیوں نہیں بن رہی. تو دو چار چیزیں میں آج کی اس پروگرام کی نسبت سے, اس پروگرام کی وساطت سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سومر مسجد کے حوالے سے. اللہ کا شکر ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سومر مسجد کا پیسہ کسی شخص نے نہیں کھایا. جب مسجد کا پیسہ آنا شروع ہوا تو تھوڑی سی رقم محمد افضل گوندل صاحب نے مسجد کے فائدے کے لیے ہی کسی جگہ انویسٹ کی تھی. کسی بندے کے پاس ان سے ان کی بات چیت ہوئی کہ وہ ہر مہینے جو ہے وہ پیسہ دے گا, 30 لاکھ دے گا یا 40 دے گا. تو انہوں نے 5 کروڑ 80 لاکھ وان انویسٹ کیا. اس وقت ان کے پاس اتنا پیسہ تھا تو انہوں نے کہا کہ اب 5 کروڑ کی تو مسجد نہیں بنتی, مسجد کے لیے تو 40-50 کروڑ وان 80 کروڑ وان چاہیے. تو یہ ہر مہینے اگر ہمیں 20-40 لاکھ وان آتا رہے گا تو یہ مسجد کا فائدہ ہوتا رہے گا ساتھ. تو انہوں نے اس سوچ پر مبنی انہوں نے یہ پیسہ کسی بندے کے پاس انویسٹ کیا کاروبار میں کہ وہ ہر مہینے پرامٹ دے گا. تو اللہ کی شان کہ وہ اس بندہ وہ دبئی میں اس کا کاروبار تھا, اس کا آنا جانا تھا, تو اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی. کیا ہوا؟ ڈیتھ ہو گئی, وہ شخص فوت ہو گیا. تو وہ جو رقم محمد افضل گوندل صاحب نے انویسٹ کی تھی اس کے پاس مسجد کے فائدے کے لیے, جب اس شخص کی ڈیتھ ہو گئی تو افضل گوندل صاحب کو پھر وہ رقم مل نہ سکی. انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ رقم ابھی تک وہ کوشش لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی بھرپور اس رقم کی واپسی کے لیے کوشش لگے ہیں کہ وہ رقم ہمیں واپس ملے. وہ اللہ کے گھر کا پیسہ ہے, غریب لوگوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مزدور لوگوں نے وہ پیسہ دیا ہے. ہم انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر یہ عہد کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ حتی الوسع ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہر صورت ہم اس پیسے کو واپس لائیں گے انشاءاللہ, جیسے جیسے بھی ہو سکے. افضل گوندل صاحب بھی اس حوالے سے کوشش لگے ہیں, ہم بھی لگے ہیں. افضل گوندل صاحب اس وقت ان کی کوشش ہے کہ میں اپنی طرف سے پیسہ دوں. انہوں نے یہ دیکھا کہ کوریا میں اتنا پیسہ اپنی طرف سے نہیں دے سکتا تو وہ کوریا چھوڑ کر یورپ چلے گئے کہ وہاں جا کے محنت کروں, مزدوری کروں. میں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو میری ذمہ داری میں یہ کام ہوا تھا, تو اب مجھے اس خسارے کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ افضل گوندل صاحب نے, ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے اور کسی کو بھی کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ, ہمیں بھی ان پر یقین ہے کہ وہ اس طرح کے شخص نہیں تھے, اس طرح کی ان کی شخصیت نہیں تھی کہ اس طرح کا کام کرتے. اور دوسرے نمبر پر اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت سومر مسجد کے اکاؤنٹ میں 8 کروڑ 27 لاکھ وان ہے. کتنا ہے؟ 8 کروڑ 27 لاکھ وان ہمارا اکاؤنٹ کے اندر جمع ہے. اور اللہ کا شکر ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جس وقت افضل گوندل صاحب نے ہمیں اکاؤنٹ دیا اس دن سے لے کر آج دن تک ہم نے اس مسجد کے اکاؤنٹ میں سے اگر ایک پائی بھی آگے پیچھے ہوئی ہو یا کوئی غبن ہوا ہو تو کوئی بندہ اس
ہمیں پکار کے پوچھ سکتا ہے کہ جلیل قادری صاحب ہمیں حساب دکھاؤ، اب کوریا میں ہر شخص کو سور مسجد کا حساب دکھانے کے لیے تیار ہے. ہم سور مسجد کا ہر ایک کو حساب دکھانے کے لیے تیار ہے. کوئی شک و شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہے. جو شخص حساب مسجد کا دیکھنا چاہے وہ ہمارے پاس آ جائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد کے اکاؤنٹ میں 8 کروڑ 27 لاکھ وان جمع ہے اور انشاءاللہ تعالی العزیز سور مسجد بن کے رہے گی. ہم نے اس پروجیکٹ کو ختم یا کلوز نہیں کیا، وہ جاری اور ساری ہے. باقی رہی بات آگے پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے مذہبی لوگ دین کا کام کرنے والے اپنے مفادات کے لیے وہ سور مسجد کو بدنام کر رہے ہیں. سور مسجد والے پیسہ کھا گئے جی، سور مسجد والے یہ کر گئے جی، وہ کر گئے. اللہ کا شکر ہے منہاج القرآن جتنے لوگ اس وقت ذمہ داران کوریا میں موجود ہیں، ہم سارے کے سارے مسجد میں کسی بھی جگہ جمع ہو کر دوسری تنظیموں کے لوگ وہ بھی آ جائیں. پورا منہاج القرآن قرآن پر ہاتھ رکھ کے عہدیدار ہم حلف دیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ایک بھائی کھانے نہ کسی نے کھائی اور نہ کوئی کھانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں اعلان کر رہا ہوں ذمہ دار ساؤتھ کوریا میں منہاج القرآن کا کوئی شخص کسی جگہ جلیل قادری سے حلف لینا چاہے تو میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں. مزہ تو تب ہوگا کہ کوئی اور شخص دوسری جماعت کے لوگ بھی آئے اور کہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے بھی مسجدوں کے پیسے کھائے نہیں. لوگ اپنی چوریاں اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر فضلہ کو ڈالتے ہیں، دوسروں کے اوپر کچرا ڈالتے ہیں کہ یہ ان کا نظر آئے کہیں ہماری طرف کسی کا دھیان نہ پہنچ جائے. لوگوں نے بڑا دین کے ساتھ ظلم کیا، بڑی زیادتیاں کی ہیں. اور صبح مسجد لیٹ کیوں ہے وہ بھی آپ کو وجہ بتا رہا ہوں. ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ہمارے طریقے میں جبر نہیں ہے، ہمارے طریقے میں جبر نہیں ہے. ہم ڈنڈے سے زور سے کسی سے پیسہ لیتے نہیں ہے. ہمارا طریقہ ریکویسٹ کا ہے کہ آپ جو ہے مسجد کے ساتھ تعامل کریں. پہلے دن سے لے کر آج دن تک جہاں بھی گئے لوگوں کو یہی کہا کہ جناب اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعامل کریں. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو ہمارے پاس 12-14 کروڑ وان آیا یہ کسی ایک شخص نے دیا نہیں ہے، ایک شخص نے نہیں دیا، یہ کئی آپ جیسے سینکڑوں بھائیوں نے یہ پیسے دیے تب یہ اتنا پیسہ ہوا. اور انشاءاللہ یہ مسجد ضرور بن کے رہے گی. ہم نے بھارت کے اندر 11 کروڑ وان کی 11 کروڑ 40 لاکھ وان کی ایک جگہ خرید لی، جس کا ہم نے ربیع الاول شریف میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے جگہ لے لی. اس جگہ میں وہ جب ہم نے ڈاکومنٹ سارے تیار کر کے گورنمنٹ سٹی ہال میں اپلائی کر دیا کہ ہم یہاں پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. تو سٹی ہال والوں نے کہا کہ آپ اس جگہ پر مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کے لیے یہ جگہ الاؤ نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیں، کوئی اور جگہ دیکھ لیں تو کسی اور جگہ پر آپ جو ہے وہ مسجد بنا لیں. تو وہ پیسے سے جتنے ہم نے اس مالک کو دیے تھے جو کچھ دیا تھا وہ سارے کا سارا ہمارے پاس واپس آ گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جولائی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی. جب ہمیں ادھر سے پتہ چلا پھر ہم نے نئی کمیٹی تشکیل دے دی کہ آپ ایسا کریں کہ کسی دوسری جگہ پر اور جگہ کا وزٹ کریں اور تاکہ ہم نئی جگہ خریدیں. تو وہ کمیٹی بھی کوشش لگی ہے. میں خود بھی ذاتی طور پر کئی جگہوں پر میں نے وزٹ کیا ہے. کل بھی میں اور علامہ حافظ محمد انور صاحب ایک جگہ پر گئے تھے اور وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کی. 3-4 جگہ انہوں نے بتائی ہیں. تو کل ہم انشاءاللہ کسی نئی جگہ کا بھی وزٹ کر لیں. ہمارے اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کا فضل رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم رہا، آپ بھائیوں کا تعاون رہا تو سور مسجد انشاءاللہ ضرور بن کے رہے گی، ضرور بن کے رہے گی انشاءاللہ. اس وقت ہمارے پاس 8 کروڑ 27 لاکھ وان ہے. ہمیں جو جگہ ابھی بھی جو ہم جگہ لیں گے وہ تقریباً ہمیں 11-12 کروڑ کے لگ بھگ صرف اور صرف جو جگہ ملے گی
وہ 11-12 کروڑ کے لگ بھگ، اس میں سے بھی تقریباً 2-2.5-3 کروڑ ابھی بھی شارٹ ہے، مگر ہم نے سوچا ہے کہ اگر اس میں زیادہ تاخیر کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ منہاج القرآن کا عظیم مشن ہے اور زیادہ بدنام نہ ہو جائے، مشن کا نقصان نہ ہو اور فتنہ پرور لوگ اور فتنہ کریں گے، تو ہم کچھ لوگ مل کر اپنی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکا ہم قربانی دیں گے، 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ کر کے اس طرح زیادہ لوگ اس میں حصہ ڈال لیں گے، انشاءاللہ ہم یہ جو 11-12 کروڑ کی جگہ اور کم از کم 2 کروڑ کے علاوہ اس کے اوپر خرچہ آئے گا، یہ اگر 12 کی لیتے ہیں تو 14 کروڑ، اور یہ 5.5 کروڑ ابھی اس میں سے بھی شارٹ ہے انشاءاللہ، اور ہماری حتی الوسع کوشش ہے کہ ہم مہینے 2 مہینے کے اندر ربیع الاول شریف سے پہلے یہ جگہ انشاءاللہ لے لیں گے، اور اگر صبح مسجد کے متعلق کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بات ہو کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کھلے دل کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اللہ گواہ ہے، اللہ کے در میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر جو میرے پاس میں تحریک کا منہاج القرآن کا صدر مسعود کوریہ کا ذمہ دار ہوں، میرے پاس جو ساری انفارمیشن ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی، آپ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور جو بھائی جہاں پر بھی یہ کہے کہ صوبہ مسجد والے پیسہ کھا گئے آپ اس کو پکڑیں، کون پیسہ کھا گیا؟ کسی نے پیسہ نہیں کھایا اور کوئی نہیں کھائے گا انشاءاللہ۔ منہاج القرآن والوں کا رستہ کربلا والوں کا رستہ ہے، منہاج القرآن کا رستہ امام حسین کا رستہ ہے، منہاج القرآن کا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مشن کا رستہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ابھی منقبت کے لیے مردان علی قادری صاحب سے تشریف لائیں گے اور اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ درود و سلام ہوگا۔